بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے، چاہے وہ طاقت اور حیثیت میں کسی بھی مقام پر ہو، چاہے وہ ایک بڑے اور طاقتور ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز کے علاقے میں ایک خوشحال سلطنت تھی جس کا نام ملک سمرد تھا۔ اس سلطنت پر ایک نیک دل بادشاہ شاہ منصور حکمرانی کرتا تھا۔ شاہ منصور کی سلطنت میں ہر طرف امن و امان، خوشحالی اور خوشی تھی۔ لوگ اپنی زندگی سے مطمئن تھے اور بادشاہ کی تعریف کے پل باندھتے نہ تھکتے تھے۔ شاہ منصور کی ایک ہی کمی تھی کہ اس کے کوئی بیٹا نہ تھا جو اس کے بعد تخت پر بیٹھ سکے، مگر خدا نے اسے 7 خوبصورت اور ذہین بیٹیوں سے نوازا تھا، جن کے نام زہرا، مہر، سحر، قمر، ہاجرہ، نجمہ اور لالا تھے۔ ہر بیٹی اپنی جگہ ایک انمول جوہر تھی اور بادشاہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ شاہی محل میں زندگی بہت رنگین اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ ہر بیٹی کی اپنی خصوصیات تھیں جو اسے منفرد بناتی تھیں۔ زہرا سب سے بڑی اور سب سے سنجیدہ تھی۔ مہر بہت ذہین اور کتابوں کی دیوانی تھی۔ سحر خوبصورت اور نرم دل تھی۔ قمر بہت خوش مزاج اور زندہ دل تھی۔ ہاجرہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ نجمہ بہت بہادر اور نڈر تھی، اور سب سے چھوٹی لالا بہت ہی معصوم اور پیاری تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کی تربیت پر بہت دھیان دیتا تھا۔ وہ انہیں ہر فن میں ماہر بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ سلطنت کے کاموں میں اس کی مدد کر سکیں۔ اس نے ان کے لیے بہترین اساتذہ مقرر کیے جو انہیں مختلف علوم اور فنون میں مہارت دیتے تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ خوشحال چلتا ہوا ملک اچانک ایک بڑی مشکل میں آ گیا، کیونکہ ملک کا ایک بڑا حصہ خشک سالی کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ خشک سالی کا دور بہت طویل ہو گیا تھا۔ ملک کا ایک بڑا علاقہ خشک سالی کا شکار تھا۔ زمین زخم کا کھرنڈ بن گئی، ہریالی رخصت ہوئی تو سبز رنگ بھی ساتھ ہی لے گئی۔ لوگوں کو سبز رنگ دیکھے مدتیں ہو گئیں۔ آسمان پگھلتا ہوا تانبا بن گیا، اور یہ تانبا رات کے اندھیرے میں بھی سلگتا رہتا تھا۔ کتے، بلیاں، لومبڑ ڈھور ڈنگر کو کھانے لگے۔ انسان کتے، بلیوں اور لومبڑوں کو کھانے لگا، اور ڈھور ڈنگر انسانی غلاظت پر منہ مارنے لگے۔ اناج یوں ختم ہوا جیسے کوہرا سورج کو نگل جاتا ہے، یا سورج کی تیز شعائیں رات کی ٹھٹھرتی سہمی شبنم کو پی جاتی ہیں، یا پھر باریک ریت ہوا کے رخ پر دوڑتے دوڑتے افق کے پار گم ہو جاتی ہے۔ پیچھے رہ گیا پانی تو پانی انسان کے حلق تک سے غائب ہو گیا۔ ندی، تالاب اور جوہر تک خشک ہو گئے، اور لوگوں کو بعض اوقات محسوس ہونے لگا جیسے پانی تک میں پانی نہیں رہا۔ وہ لوگ کیچڑ کو کپڑے میں لپیٹ کر چوستے تھے، اور انہیں غلیظ حرکت کے دوران بدبو اور کڑواہٹ کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ اس سارے حالات میں بادشاہ نے اپنی سی کوشش کی، جو کچھ بھی اس کے بس میں تھا وہ کر گزرا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ خشک سالی آہستہ آہستہ اور علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ حالات خراب تقریباً سارے ملک میں ہو چکے تھے۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ ہر وقت مسلح پر رہتا، دعائیں کرتا، اور اس کی 7 بیٹیاں اور امور سلطنت کے لوگ سب دعائیں کر رہے تھے۔ پورے ملک میں بھی اجتماعی دعائیں کی جا رہی تھیں، لیکن ابھی تک سب بے سود تھا۔ حالات بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیا بنے گا۔ ایک رات شاہ منصور کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پرسرار آدمی اس کے پاس آیا اور کہا، اے بادشاہ، تمہارے ملک کے یہ حالات ایک خاص وجہ سے ہیں۔ تمہاری بیٹیوں میں ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اگر تم اس راز کو نہ سمجھ پائے تو تمہاری سلطنت اسی طرح خشک سالی میں پڑی رہے گی، اور آہستہ آہستہ تمہاری رایا موت کی طرف چلی جائے گی۔
اور تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنی سب سے بڑی بیٹی زہرا کو بلایا اور اسے خواب کے بارے میں بتایا۔ زہرا نے کہا، ابا جان، یہ خواب ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ خاص کرنا ہے۔ شاید ہمیں ایک راز کو حل کرنا ہے جو ہماری سلطنت اور ہمارے لوگوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات پر اللہ کے فضل سے قابو پا لیں۔ شاہ منصور نے اپنی باقی بیٹیوں کو بلایا اور ان کے ساتھ خواب کا ذکر کیا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کی کھوج میں نکلیں گی۔ بادشاہ نے پہلے تو انہیں اجازت نہیں دی، لیکن پھر اس نے اپنے امور سلطنت کے لوگوں سے مشورہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ اسے اپنی بیٹیوں کو اجازت دے دینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ بہرحال اس نے اپنی بیٹیوں کو اجازت دے دی اور کہا کہ میری بیٹیوں، خدا تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں کامیاب کرے۔ ساتوں بیٹیاں سفر کے لیے تیار ہوئیں اور ایک ساتھ سلطنت سے باہر نکل گئیں۔ انہوں نے مختلف رستوں کا انتخاب کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں۔ زہرا سب سے بڑی تھی اور اس نے اپنے سفر کا آغاز ایک بوڑھے درویش سے ملاقات سے کیا۔ درویش نے کہا، اے بیٹی، تمہاری منزل بہت دور ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ پر یقین اور محبت ہو تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ زہرا نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا سفر بہت مشکل اور کٹھن تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن زہرا کو ایک پراسرار جھیل کے کنارے ایک چمکتا ہوا پتھر ملا۔ پتھر کے قریب ایک قدیم تحریر لکھی ہوئی تھی جو کہتی تھی کہ یہ پتھر اس راز کی پہلی کلید ہے۔ مہر نے اپنے سفر کا آغاز ایک قدیم لائبریری سے کیا۔ وہ کتابوں کی دیوانی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہاں اسے کوئی اہم معلومات مل سکتی ہیں۔ اسے لائبریری میں ایک قدیم کتاب ملی۔ کتاب میں لکھا تھا کہ خزانہ ایک پراسرار مقام پر چھپا ہے جو صرف ایک خاص علامت سے ہی کھل سکتا ہے۔ سحر نے اپنے سفر کا آغاز ایک خوبصورت باغ سے کیا جہاں اس نے ایک پراسرار پھول دیکھا۔ اس نے پھول کو سونگھا تو اس کی خوشبو سے وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اس نے خواب دیکھا جس میں ایک قدیم محل کا نقشہ تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ محل ہی اس کی راز کی کنجی ہے۔ قمر نے اپنے سفر کا آغاز ایک میلے سے کیا جہاں اس نے مختلف لوگوں سے بات چیت کی۔ ایک بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ تمہاری منزل ایک پراسرار غار ہے جہاں روشنی کی کرن تمہیں رستہ دکھائے گی۔ ہاجرہ نے اپنے سفر کا آغاز ایک گاؤں سے کیا جہاں اس نے لوگوں کی مدد کی اور ان کے مسائل حل کیے۔ گاؤں والوں نے اس کے لیے دعائیں کی اور اسے ایک پراسرار نقشہ دیا جو اس کے سفر میں مددگار ثابت ہوا۔ نجمہ نے اپنے سفر کا آغاز ایک جنگل سے کیا جہاں اس نے جنگلی جانوروں کا سامنا کیا۔ اس کی بہادری نے اس کو ایک پراسرار درخت تک پہنچایا جس پر ایک قدیم تحریر لکھی ہوئی تھی۔ تحریر نے اسے ایک خزانے کی طرف اشارہ دیا۔ لالا سب سے چھوٹی اور معصوم تھی۔ اس نے اپنے سفر کا آغاز ایک ننھے بچے سے کیا جس نے اس کے کندھے پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھا تو وہ ایک پراسرار خواب میں چلی گئی۔ خواب میں ایک سنہری دروازہ تھا جو اس راز کی کنجی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ سب بہنیں مختلف رستوں سے سفر کرتی ہوئی ایک مقام پر پہنچ گئیں جہاں انہیں احساس ہوا کہ ان کے پاس موجود تمام اشارے مل کر ایک مکمل نقشہ بناتے ہیں۔ انہوں نے مل کر ایک نقشہ بنایا اور ایک پراسرار غار تک پہنچ گئیں۔ غار میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک سنہری دروازہ ملا جس پر قدیم تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے پاس موجود کلیدوں کا استعمال کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ دروازے کے پیچھے ایک خوبصورت باغ تھا جہاں ایک سنہری صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق کھولتے ہی انہیں ایک کتاب دکھائی دی جس میں ان کی سلطنت کی تاریخ اور مستقبل کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اس ملک یعنی ملک سمرد اور اس میں رہنے والی ہر زندہ چیز پر بد دعا اور نظر بد کا اثر ہے۔ اس نظر بد اور بد دعا کو دفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ملک کا بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیاں اور تمام رعایا مل کر اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، 3 دن روزے رکھیں اور ملک کے بڑے دریا کے کنارے ایک مکمل سفید جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کریں اور اس جانور کا خون دریا میں بہا دیں۔ اس طرح یہ سلطنت خوشحال ہو جائے گی
جب تک اس سلطنت کے وارث نیک دل اور مخلص رہیں گے، اللہ کی عبادت گزار رہیں گے، نیک عمل کرتے رہیں گے، اور جب تک اپنی رعایا پر ظلم نہیں کریں گے، یہ سلطنت خوشحال رہے گی۔ ساتوں بیٹیاں صندوق لے کر واپس آئیں اور اپنے والد کو سب کچھ بتایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کی ہمت اور بہادری کی تعریف کی اور کہا کہ تمہاری محبت، یقین اور ہمت نے ہماری سلطنت کو بچا لیا۔ بادشاہ نے کتاب میں لکھی ہوئی ہدایات پر عمل کیا اور یوں ملک از ملک سے بد دعا کا اثر جاتا رہا۔ اس کے بعد سلطنت میں ہمیشہ خوشی اور خوشحالی رہی اور بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارتا رہا۔ وہ اللہ برحق ہر ایک کو اپنی مرضی کے آگے بے بس کر دیتا ہے تاکہ آزمائے کہ اس کی طرف کون رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ جابر و قہار بھی ہے اور رحمان و رحیم بھی۔ اس لیے اے انسان، اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اس کے سامنے جھک جا، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔